اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ سورہ فتح ہے جو 29 آیات اور 4 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت میں فتح مبین کا ذکر ہے، اس نسبت سے اس سورت کا نام سورہ فتح ہے۔ یہ سورت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج شام مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح کی ابتدائی آیات کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا۔ چونکہ یہ سورت مبارکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر واقع ہوئی ہے، تو واقعہ صلح حدیبیہ کے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام بیت اللہ میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ داخل ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ خواب بیان کیا تو انہیں بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب برحق ہوتا ہے اور نبی کا خواب وہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ سن 6 ہجری میں 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ عمرے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے آپ روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ اور مدینے کے درمیان پہنچے تو آپ کو یہ اطلاع ملی کہ مکے والے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی روانگی کی اطلاع پا کر باقاعدہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر، سفیر بنا کر بھیجا کہ وہ مکہ مکرمہ جائے اور وہاں کے لوگوں کو بتائے کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف عمرے کی ادائیگی ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مذاکرات کے لیے گئے تو پیچھے یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے عدم فرار پر بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام شرکائے بیعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، جبکہ یہ افواہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو پھیلائی گئی تھی بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی۔ پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ قریش کی طرف سے سہیل بن عمر آئے، بات چیت ہو رہی تھی، بالآخر معاہدہ صلح ہو گیا، جس کے مطابق دونوں فریق 10 سال تک آپس میں امن و امان سے رہنے اور جنگ نہ کرنے پر متفق ہو گئے۔ اسی کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کی بعض شقوں سے بظاہر مسلمانوں کی کمزوری ثابت ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس صلح حدیبیہ کا فتح مبین ہونا اس وقت بعض مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ واقعی یہ فتح مبین تھی، اور ابتدائی اسلام سے اب تک مسلمانوں کو اس سے بڑی فتح حاصل نہیں ہوئی تھی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 1400 یا 1500 تھی، جبکہ صرف 2 سال بعد جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر تھا مجاہدین اسلام کا، اس کی تعداد 10,000 تھی۔ یعنی صرف 2 سال کے اندر مسلمانوں کی تعداد میں اس قدر اضافہ ہوا۔ یہ انقلاب معاہدہ امن کی وجہ سے برپا ہوا، جب مصالحت کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ میل جول اور معاملات شروع کیے تو مسلمانوں کے کردار کی پختگی، زبان کی سچائی، وعدے کا پورا کرنا اور معاملات کی صفائی نے مشرکوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر وہ کون سی مخفی قوت ہے جس نے کل کے شرابیوں کو، کل کے راہزنوں کو اتنا اعلیٰ کردار والا بنا دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ قوت صرف ایمانی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے بدولت یہ اخلاق ملے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد ان کی گردنیں خود بخود ایمان کے سامنے جھک گئی۔ سورہ فتح اسی صلح حدیبیہ کے پس منظر میں نازل ہوئی۔
اس لیے اس صورت مبارکہ میں ان واقعات کی طرف اشارے ملتے ہیں، ان کا ذکر ہے جس کا اس کے ساتھ تعلق اور مناسبت ہے۔ سورت کی ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ترین فتح کی بشارت سنائی گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ وہی اللہ ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت اتار دی تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو۔ چونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کفار کے خلاف بہت غم و غصے اور جوش کی حالت میں تھے، اور انہیں صلح حدیبیہ کے شرائط ماننا ان صحابہ کو بہت بھاری معلوم ہو رہا تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت یہی منظور تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکینت اور اطمینان پیدا کر دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تاکہ وہ مومن مردوں اور عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ ان کے مقابلے میں کافروں اور منافقوں کے لیے اللہ کا ارشاد ہے، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بدگمانیاں رکھتے ہیں، یعنی وہ اپنے خیال میں مسلمانوں کے خلاف برے برے منصوبے بناتے ہیں، لیکن برائی کے پیر میں وہ خود پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک طرف ان کے منصوبے ناکام ہوں گے اور دوسری طرف انہیں اللہ کے قہر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اللہ ان سے ناراض ہے، اس نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بلا شبہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کے معنی گواہ کے ہیں، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے عادل ہونے کی گواہی دیں گے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور دوسری صفت بیان فرمائی مبشر، جس کے معنی بشارت دینے والا۔ تیسری صفت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نذیر ہے، یعنی ڈرانے والے۔ تبشیر یعنی ایمان اور عمل صالح پر اللہ کی رضا اور اللہ کے انعامات کی بشارت دینا، اور تنذیر یعنی کفر پر اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے ڈرانا۔ یہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کا کام تھا، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے پورے اہتمام کے ساتھ انجام دیا۔ آگے اللہ کا ارشاد ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور صبح اور شام اس اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بلا شبہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، اس کے بعد جو کوئی عہد توڑے گا اس کے عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا۔ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور جو کوئی اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا تو اللہ اس کو زبردست ثواب عطا کرے گا۔ یہ اسی بیت رضوان کا ذکر ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور ہونے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت فرمائی، اور بیعت اسی طرح مروج تھی اور آج بھی اسی طرح مروج ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔
اللہ تعالی اعضاء اور جوارح سے تو پاک ہے، لیکن بیعت کی ذمہ داری کو واضح فرمانے کے لیے اس طرح کہا گیا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اللہ تعالی اطاعت کا یہ جذبہ ہم میں بھی پیدا فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔